الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة المؤمن: قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج 7واں روزہ ہے. 2 ہفتے قبل بھی یہ اس نے اتفاق کی ہے کہ اس مسجد میں میرا خطاب جمعہ جو ہے بہت عرصے کے بعد 2 ہفتے قبل ہوا تھا، پھر آج پھر میں حاضر ہوں. اس جمعے میں نے خطاب کیا تھا رمضان، روزہ اور قرآن کے عنوان سے. آج میں روزے کے ضمن میں جو صوم رمضان کی فرضیت کے بعد جس آیت میں اس کا اصل حاصل بیان ہوا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر گفتگو جو ہے وہ کچھ بنیادی موضوعات پر رہتی ہے، آخر میں وقت نہیں رہتا. بنیادی موضوع کیا؟ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس کے بعد رمضان کیوں منتخب کیا گیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس حوالے سے حدیث کی روح سے اس ماہ مبارک میں 2 متوازی عبادتیں ہیں. 2 متوازی، ہر اعتبار سے متوازی، ہر اعتبار سے اہم. البتہ ایک کو فرض کیا گیا ہے، ایک کو فرض نہیں کیا گیا. تشویق ہے، ترغیب ہے، سمجھانا ہے اس کے لیے، لیکن فرض نہیں. ایک عبادت دن کی ہے روزہ، اور ایک عبادت رات کی ہے قیام اللیل قرآن کے ساتھ. اور یہ خاص طور پر نزول قرآن کے مہینے کا جو معاملہ ہے رمضان کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کی گہری مناسبت ہے. اس کا نتیجہ اس آیت کے آخر میں بیان کیا: لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو، قرآن کی عظمت سے تم واقف ہو. اس لیے کہ قرآن مجید بالکل شروع میں کہہ دیتا ہے کہ قرآن ھدی للمتقین. اگر یہاں جو رمضان مبارک والی آیت ہے اس میں کہا گیا ھدی للناس، اپنی جگہ تو یہ فی نفسہ ہی یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ابد الآباد تک کا قیام قیامت، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، اور غیر عالم لوگوں کے لیے بھی، فلسفیوں کے لیے بھی اور عامیوں کے لیے بھی. لیکن اس سے استفادہ وہ کریں گے کہ جن میں کوئی جذبہ ہے، کوئی نیکی کی طرف کوئی رجحان ہے، جن کی جس کو کانٹ نے کہا ہے دی مورل لا ودن، مورل لا، ہمارے اندر ایک قانون موجود ہے. بھلائی اور برائی کا تصور جو ہے، یہ ایون ہے، یہ گڈ ہے، یہ شر ہے، یہ خیر ہے. سچ بولنا ٹھیک ہے، اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں انسان کی فطرت میں انہیرنٹ ہے. یہ مورل لا جس کا بیدار ہوگا، اخلاقی حص بیدار ہوگی، وہ قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے.
جس کی یہ اخلاقی حص بڑھ چکی ہو، اس کے لیے ایسے ہی ہے جسے بھینس کے آگے دین میں جانا قرآن مجید سے کچھ حاصل نہیں۔ اچھا، ہم اس سے اور بھی زیادہ محروم ہیں، کیونکہ ہم چاہے رات کو تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لیں، جیسا کہ عام ہے، میں بیان کر چکا ہوں کہ عوام کے لیے تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کی روح سے یہی ہے، عشاء کی نماز کے بعد متصلاً 20 رکعتیں جو ہے اس میں قرآن مجید آپ سن لیں، سارا قرآن جو ہے وہ آپ پورے مہینے میں سن لیں۔ تو یہ بھی ان کے لیے تو کہ جن کی زبان عربی ہے، ان کے لیے تو اس سے استفادہ ہو گیا، پورے قرآن کی وہ گزر گئے اور قرآن کا نزول ان پر ہوتا ہے۔ جن میں روزہ رکھا، اس سے کچھ تھوڑی سی تقویٰ کی جو بھی رمق حاصل ہوئی، جو مقدار ملی، اس کو لے کر کھڑے ہو گئے، اب قرآن کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ چونکہ عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، ان کے ذہن اور قلب میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اس سے محروم ہیں۔ اسی کی ہم نے تلافی کی ہے یہ دورہ ترجمہ قرآن، اسی درجے میں کہ پہلے وہ 4 رکعتوں میں جو کچھ پڑھا جانے والا ہے، پہلے اس کا ترجمہ، آپ کی کوئی تشریح سن لیں، پھر کھڑے ہو جائیں، تو کچھ نہ کچھ تو ٹریکل ڈاؤن کرے گا نا۔ ابھی سنا ہوا ہے ترجمہ، اس سے قرآن کی عظمت واضح ہوگی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ شکر جو ہے اسی نعمت کی وقت اور قیمت اور قدر جو ہے اس کے ادراک کے پروپورشن ہوتا ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیجئے، اسے کیا پتہ یہ کیا ہے، وہ سمجھے گا یہ بھی کوئی کانچ کا ٹکڑا ہے، بس اللہ کرتا ہے، تو اس کے قلب سے اس کیا شکر نکلے گا۔ اس سے تو اسے کوئی کینڈی دی جائے، کوئی مٹھائی دی جائے تو اس سے زیادہ اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر جوہری کو دکھایا جائے وہ ہیرا، اس جو قدر و قیمت اس کے ذہن میں ہے، اس کے علم میں ہے، تو قرآن کی قدر و قیمت سے تم آگاہ ہوگے اگر دن میں روزہ اور رات کو قرآن مجید کو سمجھ کر اپنے اندر اتارو گے، لعلکم تشکرون۔ اب اس شکر کا جو عملی پہلو ہے وہ میری اس کتاب میں ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، شکر کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، جو بھی نعمت ہے اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اب اس وقت جو ہے اس سے اگلی آیت کا میں نے جو ہے وہ تلاوت کی ہے، وہ ہے دعا کے موضوع پر، اور یہ اہم ترین ہے، اور خاص طور پر اس مقام پر کیوں آئی ہے۔ دعا کس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں اصل میں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے، تو ہڈی کا جو گودا ہے اسی طریقے سے جو اصل اس کا جوہر ہے عبادت کا، وہ دعا ہے۔ اور آپ نے بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ دعا مانگنا، دعا کرنا، دعا پڑھنا، یہ 3 مختلف کام ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کتاب ہاتھ میں لیے پھر رہے، جیسے کہ آج کل عمرہ کر رہے ہوں گے لوگ، وہ ہاتھ میں دعاؤں کی کتاب ہے وہ پڑھتے جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اس کے اندر دعا کا وہ ایلیمنٹ کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے دعا کا مانگنا، دعا کرنا، ان میں بڑا فرق ہے۔ دعا اصل میں کیا ہے، اس کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھیے فلسفیانہ اعتبار سے، کہ علامہ اقبال کے جو لیکچرز ہیں، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس میں پورا لیکچر اس پر ہے، دی میننگ آف پریئر ان اسلام۔ اسلام میں دعا، پریئر، یہ نماز بھی کیا ہے، اس میں پریئر ہے، دعا ہے۔ اس کی اصل جان کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، وہ کیا ہے، دعا ہے۔ الصلاۃ ہی کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ میں نے پہلی شب جو تھی رمضان مبارک میں اس موضوع پر تقریر کی تھی، تو اصل نماز جو ہے وہ دعا ہے۔ اور یہ دعا اصل میں ہے کیا، تو بڑی پیاری تشریح علامہ اقبال نے کی ہے، اور اسی کی روشنی میں آپ کو حدیث نبوی جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک انا ہے، میں، خودی ہم اسے کہیں، انا کہیں، سیلف کہیں، ایگو کہیں، یہ ہے۔ لیکن ہماری یہ انا محدود ہے، ہمارا وجود محدود، ہماری یہ انا محدود ہے، یہ انائے صغیر ہے۔ اور ایک بہت بڑی انا ہے، انائے کبیر، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ انانیت کا لفظ جو ہے یہ ہم اپنے لیے بولیں گے تو یہ برا لفظ ہے، جیسے تکبر بہت بڑی برائی ہے۔ فرمایا حضور نے کہ
کوئی شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. لیکن اللہ المتکبر، اللہ کو یہ جامع دے دیتا ہے، وہ المتکبر ہے، اس کے ناموں میں سے المتکبر. اس طرح انانیت، عجیب بڑا انانیت پسند ہے وہ. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ایگو سینٹرک آدمی جو ہوتا ہے بس اسے اپنی پسند، اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنے مفاد، انہی سے دلچسپی ہے. تو یہ گھٹیا ایک کردار کے لیے ہم کہتے ہیں انانیت. لیکن یہ کہ اللہ کے لیے انانیت، یہ اس کے لیے جو ہے یہ جامع اس کو دے دیتا ہے. اس انانیت کبریٰ کا اظہار اس آیت کے اندر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں وہ ہوں کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں سوائے میرے، اور میری ہی نیاز کے لیے نماز کو قائم کرو. تو یہ انائے کبیر ہے اور یہ انائے صغیر ہے. جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو ہوتی ہے، یہ روبرو کا آپ دیکھیے، آپ ذہن میں رکھیے، when they come face to face with each other، تب اصل میں دعا ہے. جس کو ہم نے انا کہا، خودی کہا، ایگو کہا، وہ اصل میں کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں وہ ہماری روح ہے. وہ روح جو ہمارے اندر پھونکی ہے اللہ تعالیٰ نے، جسے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے. 2 مرتبہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے. یہ فرشتوں سے اللہ نے آدم کی تخلیق سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں گارے سے، مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اس کی نوک پلک سنوار دوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ روح ربانی ہے. یہ روح ربانی جو دبی رہتی ہے ہمارے وجود حیوانی کے بوجھ تلے. ہمارا وجود حیوانی جو ہے اس کی کلفت ہو یا راحت ہو، وہ نقد ہے. تکلیف ہو رہی ہے یا پھوڑا نکل آیا، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہلکا سا چھالا نکل آیا انگلی کے اندر سے شدید تکلیف ہوتی ہے. دانت میں درد ہو رہا ہے، کتنی شدید تکلیف ہے. وہ ہمیں ان چیزوں کا خیال ہے، احساس ہے، اس کے لیے علاج کرتے ہیں. بدن کو دھو دھا کے صاف رکھتے ہیں، غسل کرتے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں اس کے علاج کی، اس کے تمام تقاضے پورے کر رہے ہیں. روح سے ہم بیگانہ ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں کہ روح بھی ہمارے اندر ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی سورس قرار دیا تھا سورہ حشر کی اس آیت کو کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. وہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہوگا؟ اپنے وجود حیوانی سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا، اپنے اینیمل انسٹنکٹ سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا، اپنے جسمانی وجود سے تو کبھی غافل نہیں ہوتا. اب غافل ہوتا ہے روح سے. اصل شے روح ہے. وہ روح ہے در حقیقت، جس کے لیے میں نے آپ کو سے پہلے بھی سنایا ہے کہ اپنشد کا ایک جملہ جو ہے وہ بھی اسی آیت کی ترجمانی ہے تقریباً. اور میری رائے یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے صحف ابراہیم کی. لیکن یہ ایک گمان ہے، خیال ہے، اس کو کوئی عقیدہ کے طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ سوائے ان کتابوں کے جن کا قرآن میں ذکر آ گیا کسی اور کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. قرآن میں اگرچہ صحف ابراہیم کا 2 جگہ ذکر ہے، لیکن ہمیں حضور نے نہیں بتایا کہ صحف ابراہیم کہاں ہے، کس شکل میں، اسے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے ہندوؤں کے وہ صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. اس صحف صحیفے کے اندر اس میں اپنشد میں یہ جملہ ہے مین ان ہز اگنورنس. اب جاہلیت، جہالت، انسان اپنی جہالت میں man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompass his real self. ایک اس کی ریئل سیلف ہے، اس کی خودی ہے، اس کی انا ہے، اس کی ایگو ہے، اس کی روح ہے، اور ایک اس کے گرد یہ گوشت پوشت کا لباس پہنا دیا گیا ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ میں ہوں، یہ میں ہوں. نہیں، وہ میں جو ہے اصل میں وہ تو اندر وہ روح ربانی ہے جس کو تم بھولے نہیں. اس روح ربانی کے اندر طلب ہے اللہ سے ہم کلام ہو، لیکن اسے موقع تو ملے. یہ تو مزمل پڑی رہتی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں، اسے ہم غذا ہی نہیں دیتے. جسم کو 2 دن غذا نہ ملے کیا حال ہو جائے گا؟ آدمی نیم مردہ ہو جائے گا. لیکن اس ہم روح کو غذا دیتے ہی نہیں تو وہ نیم مردہ پڑی رہتی ہے، بے ہوش پڑی رہتی ہے یا مر جاتی ہے.
اگر کوئی بہت ہی تکبر کا اس کے اوپر لبادہ آ جائے مزید دل کے اوپر تو پھر وہ بڑھ جاتا ہے۔ ابو جہل کی روح بڑھ چکی تھی، اب ابو جہل کا صرف حیوان زندہ تھا۔ ہم میں سے ہر ایک میں ایک حیوان انسان بھی ہے اور ایک روح ملکوتی والی ہماری جو شخصیت ہے، یہ دونوں مل کر انسان بنتے ہیں۔ خوب کہا ہے شیخ سعدی نے، آدمی زیادہ طرفہ معجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ یہ آدمی زیادہ جو ہے، آدم زیادہ انسان، یہ عجیب مرکب ہے، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے، روح جو ہے وہ فرشتہ ہے، اور روح الامین، فرشتہ بھی تو روح ہے ذرا، اور ہمارے اندر بھی روح ہے، تو ہمارے اندر ایک فرشتہ بھی موجود اور حیوان بھی موجود ہے۔ وہ حیوان انسان اور وہ روحانی انسان، دونوں مل کر انسان بنتے ہیں۔ حیوان انسان کی ہمیں فکر رہتی ہے، اس روحانی انسان کی ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی، لیکن روزے کے اس پروسیس کے ذریعے سے کچھ وہ حیوانیت کا دباؤ اس روحانیت پر کم ہوتا ہے، تو وہ سے ایک ریلیف سی ملتی ہے۔ وہ جو میں نے آیت کا پورا ترجمہ نہیں کیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس ہو جانا ان لوگوں کی مانی جنہوں نے اللہ کو بلا لیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، تو وہی فاسق ہے، وہی فاجر ہے، حرام خوری وہی تو کر رہے ہیں، حرام کاری وہی تو کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ روح تو ان کی دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مردہ ہے یا نیم مردہ ہے، خوابیدہ ہے یا بے ہوش ہے، لہذا وہ کام غلط کریں گے۔ اولئک هم الفاسقون، جن کی روح زندہ ہو وہ فاسق کیسے ہوں گے؟ چاہے ابھی ایمان نہ ملا ہو، ابو بکر پہلے سے ان کی روح زندہ تھی، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے کبھی شراب نہیں کی، انہوں نے پوری زندگی کبھی زنا نہیں کیا۔ یہ کیا تھا؟ ابو بکر کی جو روحانیت ہے وہ پہلے سے موجود تھی، عثمان کی روحانیت پہلے سے موجود تھی۔ البتہ جب دین آ گیا تب معلوم اب نماز فرض ہے، وہ نماز بھی پڑھنی ہے، شراب حرام ہے، شراب بھی پینی ہے، وہ تو دین کا، وہ تو شریعت کے بعد کی بات ہے۔ پہلے جو انسان تھا ابو بکر، وہ انسان حیوان ابو بکر اور روحانی ابو بکر دونوں مل کر بنے ہوئے تھے، اور روح جو تھی ابو بکر کی زندہ تھی، بیدار تھی۔ تو اس اعتبار سے دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ جب ہماری یہ روح ہمارے حیوانی وجود کے بوجھ سے کچھ تھوڑی سی آزادی حاصل کرتی ہے اور اسے ایک ریلیف ملتا ہے، اے سائی آف ریلیف، تو یہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ۔ لہذا رمضان کا جو یہ 2 گنا پروگرام ہے، جن کا روزہ رات کا قرآن کے ساتھ قیام ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہیے میں قریب ہی ہوں، میں تم سے دور نہیں ہوں۔ یہ تو تم ہو جو ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ہم تو مائل میں کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں، خاص طور پر حدیث میں آیا ہے کہ رات کے آخری جو ساعتیں ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، وہ عرش معلیٰ پر سے اتر کر، اور وہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، سمائے دنیا پر، اور پھر وہاں سے ندا ہوتی ہے، حل من مستغفر فغفر لہ، حل من سائل فأعطیہ۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ انٹا غفیل ہو کر تم سو رہے ہو، تم مانگ ہی نہیں رہے، تو اب میں کیا دوں؟ تم ہم سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا، کس قدر تم پہ ذرا صبح کی بیداری، فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، رات کے آخری حصے میں کہاں کھڑے ہو گئے تم اللہ کے سامنے؟ ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ اس کی تو رحمت جوش میں ہے، مانگو تو صحیح، لیکن یہ کہ ہم تو مائل میں کرم ہے، تم سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائے کسے؟ رہنے میں منزل ہی نہیں۔ راستہ تو اس کو دکھلایا جاتا ہے جو راستہ چاہتا ہو، جس کی کوئی منزل ہو، جو کہیں پہنچنا چاہتا ہو، وہ پوچھتا ہے راستہ کہاں ہے، راستہ کون سا وہاں مجھے پہنچائے گا۔ یہ ہے اصل میں دعا، انائے صغیر کا انائے کبیر کے روبرو ہو کر ہم کلام ہونا، اور اسی کو پھر حدیث میں کہا گیا ہے الصلاۃ معراج المومنین۔ اب نماز کی حقیقت کو سمجھا آپ سے، معراج میں حضور کا براہ راست مکالمہ ہوا ہے اللہ کے ساتھ، براہ راست مکالمہ۔ یہی براہ راست مکالمہ نماز میں ہو سکتا ہے اگر تم نے صرف اٹھک بیٹھک نہیں کی ہے اور صرف جو ہے ریچول کے طور پر اسے ادا نہیں کیا ہے۔ یہ نماز تو معراج ہے، اس میں تو اللہ سے گفتگو کرتی ہے۔ پہلے آپ
غائب کے صیغے میں اس کی مدح کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب روبرو آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، کرتے رہیں گے، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں۔ اب یہ تخاطب ہے، اب یہ ہے روبرو آنا، اب یہ گفتگو ہے، یہ ہے مکالمہ ہے اللہ کے ساتھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا۔ یہ سارا در حقیقت کیا ہے؟ یہ دعا، اصل دعا۔ لیکن یہ دعا کب ہے؟ جبکہ انسان کی روح بیدار ہو چکی ہے، جبکہ روح انسانی ہم کلام ہو۔ یہ انائے صغیر اور انائے کبیر کا فلسفہ اقبال کی غزل میں بھی آیا ہے بڑے انداز میں، اس خاص کیفیت میں کہا ہے، تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبدو۔ محیط بے کراں، بحر الکاہل سمجھ لیجئے، سب سے بڑا سمندر وہی ہے، لیکن اس کا بھی کوئی حد ہے، اس کی جو ہے مشرقی حد امریکہ بن جائے گی اور مغربی حد جو ہے وہ چین بن جائے گا، حد تو ہے، لیکن اے اللہ تو محیط بے کراں ہے، تو ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہے ہی نہیں۔ میں ہوں ذرا سی آبجو، میں ایک چھوٹی سی ندی، آبجو، میں چھوٹی سی ندی، انا صغیر انا کبیر، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اب دو ہی شکل، یا تو مجھے اپنے ساتھ جوڑ لے، میں تیرے اندر خطرہ اگر دریا میں گرے گا تو خطرہ دریا بن گیا، تو یا تو مجھے ہم کنار کر لے، اپنے ساتھ متحد کر لے، اور یا مجھے بے کنار، یا مجھے خود کر دے اتنا کہ میرا کوئی کنارہ نہ رہ جائے۔ اب یہ ایک خاص کیفیت ہے جس کے اندر انہوں نے یہ باتیں اللہ سے کی ہیں، ان کو فقہی انداز میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہ ایک خاص کیفیت کی ترجمانی ہے، لیکن اس میں جو حقیقت آ رہی ہے وہی ہے، انائے صغیر انائے کبیر، انائے صغیر ہم کلام ہو انائے کبیر کے ساتھ۔ اسی لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، نماز کا جو ہے آپ افتتاح کریں ان الفاظ کے ساتھ کہ میں نے اپنی توجہ کر لی ہے، اپنا چہرہ کر لیا ہے، ترجمہ ہم کر دیتے ہیں میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، لیکن میں نے جو لفظ میں نے اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے، یہ چونکہ توجہ کے رخ کو ہم خوب سمجھتے ہیں، چہرہ جو ہے رخ کر لینا تو بس ایسا قبلہ رخ ہو گئے، نہیں، میری اب توجہ جو ہے پوری کی پوری اس ذات کی طرف ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور باقی کائنات سے کٹ کر علیحدہ ہو کر، کوئی آ کر سلام بھی کرے گا جواب نہیں دے سکتے اس کا، آپ بات نہیں کر سکتے، سب سے کٹ جائیں گے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے دعا۔ اب اس دعا کے بارے میں نے سورہ مومن کی آپ کو دو آیات سنائی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ حدیث میں آیا ہے انسانوں سے نہ مانگو، اس لیے کہ انسانوں سے جب کچھ مانگا جاتا ہے تو انہیں گراں بناتا ہے، کیوں مانگ رہا مجھ سے؟ اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مانگو، اس سے تم مانگتے نہیں، اس پر ایمان ہو تو مانگو گے نا اس سے، اس پر یقین ہو تو مانگو گے نا اس سے، اس کے اومنی پریزنٹ ہونے کا یقین ہوگا تو مانگو گے نا۔ اسی لیے دعا کے لیے میں قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی جگہ جہاں سے بھی قریب کر ہیں، ہم دور تو نہیں ہیں۔ اس کا وہ پہلو میں اس جمعے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ انسانی حقوق کا بہت بڑا میگنا کارٹا ہے، انسان کو آزادی دلانا۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر دو طرح کی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے انسان کی، پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تم نے خراج دینا ہے، کھیت تم جوتو گے، اس میں ہل تم چراؤ گے، اس میں بیج تم ڈالو گے، اس کو پانی تم دو گے، فصل تم کاٹو گے، لیکن فصل کا لانچ شیئر جاگیردار لے جائے گا، اس میں سے ایک حصہ بادشاہ کو پہنچائے گا، ایک کے بعد۔ یہ ایک ایکسپلائٹیشن۔ اب اس سے فوجیں کھڑی کرے گا وہ بادشاہ کہ اگر ذرا کسی نے بغاوت کری، کئی کسانوں نے بغاوت کر دی تو کچل دیا جائے۔ یہ بیٹھا ہوا کرگے پر جو کپڑا بن رہا ہے ٹیکس ہے، اگر ٹیکس نہیں دے گا تو کچل دیا جائے گا۔ لیجنز کھڑی، رومن لیجنز، ایرانین آرمیز کھڑی ہوئی ٹرین، لہذا یو ہیو ٹو بی سبڈیوڈ، مانگو ہر بات۔ یہ ہے پولیٹیکل ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے حقوق تو خدا ہی ہے۔ تم نے بادشاہ کے حقوق کو چیلنج کر دیا تو گویا کہ خدا کو چیلنج کر دیا۔ یہی اصل میں حدیث ہمارے ہاں، حدیث کا مفہوم بالکل کچھ اور تھا،
لیکن یہ کہ اس کو بنا دیا گیا ہمارے دور ملوکیت میں کسی اور مفہوم میں خطبوں کے اندر، السلطان ذل اللہ فی الارض من اعان سلطان اللہ فقد اعان اللہ. سلطان جو ہے وہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر. اصل میں مطلب کیا تھا کہ اقتدار جس شے کا نام ہے، مقتدر مطلق تو وہ ہے، زمین پر ایک سایہ سا ہے. اس سائے کی وجہ سے لوگ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، مالک بن کے، یہ میرا محل ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے مل ہے، یہ میرا وہ ہے. وہ یوں ہلدی کی گٹھلی ایک مل گئی ہے اور وہ چوہا جو ہے پنساری بن کر بیٹھ گیا ہے، یہ حال ہے. لیکن یہ کہ آج سلطان کا لفظ ہمارے آ گیا سلاطین کے لیے، بادشاہوں کے لیے. السلطان ذل اللہ فی الارض، سلطان تو اللہ کا سایہ ہے. تو سلطان کی احانت کرو گے، من احان السلطان فقد احان اللہ. تمہیں تو سبڈیوڈ رہنا ہے، دبے رہنا ہے، تمہیں لگان ادا کرنا ہے، تمہیں فصل کا حصہ دینا ہے، دینا ہی دینا ہے. یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگ ہی کا تصور ہے کہ جو ہمارے دور ملوکیت میں السلطان ذل اللہ فی الارض. دوسری ایکسپلائٹیشن کیا تھی؟ دیکھو خدا بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے. پھر یہ کہ تم بہت ناپاک ہو، ذلیل ہو، گناہگار ہو، گندگیوں میں ملوث ہو، تم اس سے ہم کلام نہیں ہو سکتے. تمہیں کوئی درمیانی واسطہ چاہیے. وہ واسطہ پیر بنے گا، وہ واسطہ فوت شدہ اولیاء اللہ بنیں گے. ان کی قبروں پر جاؤ، چڑھاوے چڑھاؤ اور سجدے کرو، سجدے بھی کرتے ہیں لوگ، یہ کرو تاکہ وہ تمہارے رب کے درمیان. تم نے تو حرام خوری جاری رکھنی ہے، لیکن اس میں حرام خوری میں سے لاؤ نہ کوئی ایک پلاؤ کی دیگ چڑھاؤ یہاں پر لاؤ اور بکرا یہاں سے ذبح کرو. یہ سارا کچھ کام جو ہے، یہ بت جو ہے یہ ہے خدائی کا مقصد ہے. اب یہاں آ کے چڑھاوے چڑھاؤ. سومناتھ کے منظر میں جو دولت جمع تھی اس کا کوئی ٹھکانا نہیں تھا. یہ کن کے پاس تھی؟ پجاریوں کے پاس. تو یہ دنیا میں مذہبی ایکسپلائٹیشن، اور اس کا بنیادی تصور کیا ہے؟ خدا دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، اور تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو. تمہاری کیا حیثیت ہے خدا سے ہم کلام ہو جائے؟ تمہیں تو کوئی درمیانی واسطہ چاہیے. کوئی پادری ہو، کوئی پوپ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پنڈت ہو، کوئی پروہت ہو، کوئی پجاری ہو. یہ پی 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 اب تو 5 پیے ہو گئی ہیں پوری. اور عربی زبان میں پے ہے ہی نہیں. توحید کا معاملہ یہ ہے کہ یہ پے حرف ہی نہیں عربی زبان میں. تو اس حوالے سے یہ ایکسپلائٹیشن ختم کی ہے اس آیت نے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو قریب ہی ہوں، دور نہیں ہوں. یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، تمہیں فریب دے رہے ہیں، تمہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تمہیں لوٹ رہے ہیں. مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا فراج. بادشاہ بھی گدا ہے اصل میں، جو تمہاری محنت کے اندر سے لے کر جا رہا ہے لوال شہر. میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، جہاں پکارے. اس آیت میں جب تک وہ لفظ انگریزی کا استعمال نہ کروں مجھے اطمینان نہیں. دیر اینڈ دین، جہاں پکارو، جب پکارو، دیر اینڈ دین آئی لسن ٹو یور کال، آئی آنسر یور کال، آئی آنسر یور پریئر، آئی ایکسپٹ یور ریکویسٹ. اس ایکسپٹنس کی البتہ 3 شکلیں حدیث میں آئی ہیں. حضور نے فرمایا کوئی دعا جو ہے وہ بے نتیجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے نتیجہ خیز ہونے کی 3 صورتیں. یا تو اگر وہی شے جو تم مانگ رہے ہو تمہارے حق میں اللہ کے علم میں بھی مفید ہے تو وہی دے دے گا. اور اگر یہ نہیں ہے، تم مانگ رہے ہو لیکن تمہیں نہیں معلوم ہے کہ تمہارے لیے اچھی چیز نہیں ہے، مفید نہیں ہے، تو اللہ تمہیں کوئی اور چیز جو اچھی ہوگی پھر واقع وہ دے دے گا. اور یہ بھی نہیں کہ یہ دعا تمہارے لیے توشہ آخرت بن جائے گی، آخرت میں اس کا اجر و ثواب تمہیں مل جائے گا. لہذا دعا جو ہے وہ منفعت سے خالی کسی حالت میں بھی نہیں، لیکن وہ دعا ہو، قلب کی گہرائی سے نکلی ہو.